میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لیں، یا پڑھنے سے قبل یا بعض زبان سے کہہ لیں کہ اس درود شریف کا ثواب پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اس درود پاک کا ثواب نظر کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیر شروع ہو چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اسد بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ عز و جل، آپ تیار ہیں؟ جو گزشتہ سلسلے ہوئے اس میں یقیناً یہ کہ کالز وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، تو ہر اسلامی بھائی کی ہم کالز جو ہے اپنے سلسلے میں نہیں لے پاتے، تو ان کو کیا کریں، ضائع بھی نہیں کر سکتے۔ تو یوں کرتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں جو گزشتہ سلسلہ ہوا، ابتدا آپ کے پرانے جو کالز وغیرہ ہیں اس سے ہم کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ جی سنائیے۔ میں محمد سبحان ذات طارق گجرا والا پنجاب سے بول رہا ہوں۔ میں نے یہ خواب بتانا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد صاحب کہیں باہر گئے ہیں اور ان کی باہر گلی میں ان کا جنازہ آیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے قتل کر دیا، اور ہم پھر اتنا رو رہے، پھر ہم ان کو اوپر لے کے آئے ہیں۔ اچھا جی، سبحان بھائی نے خواب دیکھا والد صاحب سے متعلق کہ جنازہ ہے والد صاحب کا قتل کر جی، اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے والد صاحب کے لیے عافیت کی، خیر کی دعا کریں۔ اور یہ وضاحت کرتا چلوں کہ بعض اوقات جو ہے وہ شیطان اس طرح کے خواب جو ہے وہ دکھاتا ہے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تو کوشش ہوتی ہے کہ جاگتے ہوئے وسوسے ڈالتا ہے، جیسا کہ ایسے ہی سوتے ہوئے بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ کبھی بہت زیادہ قتل و غارت گری دکھاتا ہے، کبھی کوئی اور شعبہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، تو اسی قبیل سے یہ خواب معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اطمینان میں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ جی ماشاء اللہ عز و جل۔ جی مزید جو ہے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، رات کو میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر کھڑا ہے کوئی آدمی۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں موت ہوں۔ رات کو دروازے پہ دیکھتے ہیں کھڑا ہے، کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں موت ہوں۔ اچھا، دیکھیے موت تو ہر ایک کے دروازے پر موجود ہے، محاورتاً کہ بہت قریب ہے، ٹھیک، اور ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات خواب میں تنبیہ مسلمان کو کی جاتی ہے۔ بہت سارے اس طرح کے خواب بزرگوں سے بھی منقول ہیں کہ خواب میں ان کو کسی اس طرح کا منظر دکھائی دیا، کوئی اس طرح کی بات ان کو کہی گئی، تو انہوں نے اس خواب کو اپنے لیے ایک ذریعہ بنا دیا کہ اب مجھے جو ہے وہ مزید نیکیاں کرنی ہیں۔ بعض توبہ کرنے والوں کے واقعات بھی اس طرح کے ملتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ خواب دیکھا وہ غور کریں
کہ اگر واقعی وہ دن ان کی موت کا دن ہوتا تو کیا انہوں نے اتنی نیکیاں کر رکھی تھیں کہ کل بروز قیامت ان کے لیے کفایت کرتی، اور کیا تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اس خواب کو اپنے لیے نیکیوں کا راستہ بنائیے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے تو نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس کو اپنے لیے ایک تنبیہ سمجھیں، ایک اور موقع رب عز و جل کی جانب سے سمجھیں اور اس کے مطابق اب اپنی آئندہ زندگی گزارنے کی کوشش فرمائیں۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے اگر خواب کے ذریعے اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہمارا تو مدنی مقصد بھی یہی نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ خواب میں اس قسم کا معاملہ دیکھا اور نیک بن گئے، نیکی کی طرف رغبت بڑھ گئی تو کیا ہی بات ہے۔ چلیں جی، مزید کال سنائیے۔ میرا نام زہیب ناصر اتاری ہے، میں ڈسکا ضیاء کوٹ سے بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں میں نے گنبد دیکھے جو ہوا میں اڑ رہے تھے، تو میں وہ گنبد دیکھ کے گھبرا گیا، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زہیب ناصر بھائی نے کچھ گنبد دیکھے ہیں، گنبد ہوا میں ہیں، تعبیر کیا ہوگی؟ زہیب بھائی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ جو ہے وہ کچھ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس نیک کام کو کرنے میں آپ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، آپ کے اندر جھجک کا مادہ پایا جاتا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، آپ کو ہو سکتا ہے کچھ ایسے اعمال نظر آ جائیں کہ آپ جو ہے وہ ذہن بناتے ہوں، لیکن کسی خارجی عمل کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے آپ وہ نیک عمل کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اگر واقعی ایسا آپ کے ساتھ ہے تو دیکھیے، نیکیاں تو ہمیں کرنی ہیں اور آج اور ابھی کرنی ہیں، تو اگر ایسا معاملہ آپ پاتے ہیں تو خواب میں اس طرح سے آپ کو یہ بات باور کروائی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ نیک کام باز کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، تو نہ ہوئیے، بلکہ نیکیاں کرنے میں تو سعادت ہی سعادت ہے۔ نیکیاں کرنے میں تو ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے، تو غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس طرف توجہ چلی جائے گی۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، بنا دے پابند سنت صدا یا الہی۔ جی مزید دیکھتے ہیں کہ کیا اپنا خواب اسلام بھائی بیان کر رہے ہیں، سنائیے کال۔ اگر خواب میں اونٹ نظر آئے اور وہ آ کر آدمی سے باتیں کرے اور کہے کہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، تو آگے سے وہ آدمی کہے کہ میں اب نہیں جانا چاہتا، کچھ دیر بعد آنا، یا مجھے چھوڑ دو، یا فلاں فریاد کرے، اور اس کے بعد اونٹ کے کہ میں نے لے کر ہی جانا ہے، تو بار بار آدمی کے واسطے دینے پر وہ اونٹ کہے کہ چلو ٹھیک ہے، 2 سال کے بعد میں آؤں گا، 2 سال کی مہلت ہے آپ کے پاس، پھر میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ تو اس خواب کا جو ہے تعبیر بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبحان بھائی تھے، ان کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان بھائی کے خواب میں جو ہے موت لینے آئی تھی، اور ادھر جو ہے ہمارے اسلام بھائی کو اونٹ لینے آیا ہے۔ آج کچھ لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اونٹ بول رہا اگر نہیں جا رہے تو پھر آؤں گا 2 سال بعد۔ جی اس طرح کا خواب۔ ہاں، جن کا یہ خواب ہے، انہوں نے کسی کا یہ خواب بیان کیا ہے، تو ان سے عرض کر دیجئے کہ اپنے معاملات پر غور کر لیں، ہو سکتا ہے ان پر حج فرض ہو چکا ہو، اچھا، اور وہ اس کے اندر تاخیر کا شکار ہوں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حج فرض ہو جاتا ہے لیکن بندہ حج نہیں کرتا۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تعداد تو وہ ہے کہ جنہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے اہداف ہوتے ہیں کہ پہلے یہ ہو جائے تو کروں گا۔ مثال کے طور پر بیٹی کی شادی جب تک نہیں ہو جائے گی تو ہم حج پر نہیں جائیں گے۔ ایک ذہن بنایا ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا فرض ہے اور حج جو ہے اس کا بعد کا فرض ہے۔ اور ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ جنہیں معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، ایک یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ والدین کو پہلے کروانا ہے پھر اس کے بعد خود جانا ہے۔ ہاں جی، بہت سارے جو ہے وہ ایسے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں جن کا شریعت میں اعتبار نہیں ہوتا۔ تو جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے وہ اپنے اعمال پر غور کر لیں، اپنے معاملات پر غور کر لیں، اس کی جو بھی شرائط ہیں حج کی وہ اس پر غور کر لیں، معلوم کر لیں، کسی عالم سے رابطہ کر لیں، کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں اور کہیں کہ مجھے اس طرح خواب کی تعبیر والوں نے بیان کیا ہے، تو آپ میرے بارے میں یہ معلومات ہیں۔ اب وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی شرائط اکثر ایک ہیں اور 1-2 شرطوں کے اندر فرق ہے۔
تو غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو رہنمائی مل جائے گی. اور اگر حج فرض ہو چکا تو بلا عذر صحیح حج نہ کرنا یہ شدید جو ہے وہ گناہ کا باعث ہوتا ہے، بلکہ اس کو تو سعادت سمجھیے اور فوراً ادا کر لیجیے. ماشاءاللہ عز و جل. تو چل مدینہ. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہر سلسلے میں کوشش کر کے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جیسے ہم نے گزشتہ سلسلے میں آپ کو طوطے کے بارے میں بتایا اور کبوتر کے بارے میں، تو اس دفعہ بھی ایک اچھا سا مدنی گلدستہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ اگر یہ چیز خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ چیز دیکھی ہو. چلیں میں بتا دیتا ہوں. اس چیز کا نام ہے بادل. اب جیسے بادل دیکھ رہے ہیں، بادلوں کی طرف ہیں، بادلوں پہ جا رہے ہیں، بادلوں میں چلے گئے، بادل زمین پہ آ گیا. تو اس قسم کے کچھ خواب میں باتیں ہوتی ہیں بادل سے متعلق. تو اگر آپ کے خواب میں نظر آیا ہے بادل تو آپ ہمارا مدنی گلدستہ ضرور دیکھیے. اور اگر آ گیا خواب میں بادل نظر اور آپ نے گلدستہ نہیں دیکھا تو دیکھ لیتا. وہ اس قسم کا ماحول بن جاتا ہے، اس قسم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں. تو جہاں علم دین کی بات ہو تو وہ ضرور حاصل کرنا چاہیے. ہر بات آپ کو انشاءاللہ عز و جل فائدہ دے گی، آپ کے انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی، اور مرنے کے بعد علم دین جو حاصل کیا اس کی فضیلت بھی ہمیں نصیب ہوگی. تو آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو خواب کہ اسلامی بھائی ہم سے کیا بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ دیکھا ہے میں نے یہ کہ چھپکلی کاٹ لی ہے پیر کو، اس کا کیا مقصد ہے؟ دوسرا ایک لال مرچی میں کسی فقیر کو دے رہا ہوں. یہ دو سوال ہیں میرے. دو خواب، مچھلی اور چھپکلی ہے پہلے میں، اور دوسرے میں مرچی، لال مرچی. لال مرچی کسی کو دے رہے ہیں. پہلے لال مرچی پہ آتے ہیں. چلیں لال مرچی کسی کو دینا. جی دو چیزیں انہوں نے بیان کی، چھپکلی اور کسی فقیر کو انہوں نے لال رنگ کی مرچی دی ہے. چھپکلی پاؤں میں کاٹ رہی ہے. ہاں جی. تو چھپکلی جو ہے وہ چغل خور کی علامت ہے، خبیث الباطن شخص کی علامت ہے، اور پاؤں پر کاٹنا نقصان پہنچانا ہے. تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حلقہ احباب میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والوں میں ہم اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ رکھتے ہیں کہ جن کی چغلی کھانے کی عادت ہوتی ہے. اب وہ اس کی بات کریں گے، اس کی بات کریں گے، اچھا بھی وہی لگتا ہے. چونکہ ہماری تربیت نہیں ہوتی، ایسا ذہن نہیں ہوتا، مدنی ماحول نہیں ہوتا، تو اچھا میرے بارے میں اس نے یہ بات کہی تو اس کو بڑا ہمدرد سمجھتے ہیں. جبکہ شاید ایک بڑی تعداد ہے جو خواہ جو ہے وہ آپ کو مسکہ لگانے کے لیے، خواہ خوش کرنے کے لیے، یا کوئی بھی اس کی بری نیت ہو سکتی ہے، کسی کی بری بات آپ تک پہنچاتا ہو. تو یاد رکھیے کہ چغل خور کی بات پر ہرگز اعتماد نہیں کرنا چاہیے. دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو جنہوں نے اپنے خواب میں دیکھا انہیں بالخصوص یہ غور کرنا ہے کہ ان کے اطراف میں، آس پاس میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، رابطے میں رہتا ہو، جو لوگوں کی چغلیاں کھاتا ہو. اگر توجہ چلی گئی آپ کی تو اس سے بچیے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں آئندہ کوئی بھی بات بتائے. غیبت اور چغلی، اس کی تعریفیں آپ پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے کتابیں حاصل کر لیجئے، اور آئندہ بات کرے تو اسے آپ منع کر دیجئے کہ دیکھیے یہ میں نے پڑھا ہے، گناہ کا کام ہے، اس کی حاجت نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی صحبت سے بچ جائیے. اگر ایسا ہے کہ آپ اس کو سمجھانے جائیں گے تو وہ بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے، تو اچھوں کی صحبت اختیار کریں، ایسوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیے. تو انشاءاللہ عز و جل خود بھی امن میں رہیں گے اور دوسرے لوگ بھی امن میں رہیں گے. اور جو دوسرا انہوں نے بیان کیا تو انہیں چاہیے کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کرتے ہیں، کچھ خیرات کرتے ہیں، تو اس کی نیتوں پر غور کر لیں. ہو سکتا ہے کہیں پر نیت کی خرابی کی طرف ان کی توجہ چلی جائے، تو غور کر لیں. اگر واقعی ایسا کہیں پر دل کے اندر غرور، تکبر یا دکھاوے کی نیت آتی ہو تو اس کی اصلاح کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ عز و جل. تو آپ کے خواب ہم اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. اب کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. سلسلہ
خوابوں کی تعبیر میرا ایک خواب ہے، اس کی تعبیر اتنی صبح کے وقت فجر کی نماز کا وقت تھا، اس وقت میں نے پیارے امیر اہل سنت کو اپنے خواب میں دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، میں بہت بیمار ہوں، کمزور ہوں، اور مجھے چادر اور ٹوپی وغیرہ اپنے اوپر لپیٹی ہوئی ہے سردی سے بچنے کے لیے، اور میں نیچے بیٹھا ہوں زمین پہ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے پیارے امیر اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جی بھائی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دیدار ہوا۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی، ایک ولی کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو مبارک بنائے۔ اور دیکھیے، اولیاء کرام کی زیارت یہ نعمت کی علامت ہوتی ہے، اور چونکہ آپ نے اپنے آپ کو بیمار حال پایا خواب کے اندر، اور اپنے چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، سردی بھی محسوس ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ اب یہ دونوں طرح کے مرض کی علامت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ظاہری امراض ہوں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی شفا ملے گی۔ اور امیر علیہ سنت تو روحانی معالج ہیں، روحانی ڈاکٹر ہیں، ان کی صحبت، ان کی صحبت اختیار کرنے والا، ان کے بیانات سننے والا الحمدللہ گناہوں سے دور اور نیکیوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ امیر اہل سنت کی آپ نے زیارت کی، جیسا آپ چاہتے ہیں مدنی انعامات آپ نے عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر سے آپ بہت خوش ہوتے ہیں، اختیار کیجئے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے مدنی دوائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باطنی ہر طرح کے امراض سے آپ کو شفا عطا فرمائے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا پنجابی میں، چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن، ذرا چیک کر لیے گا پنجابی میں ہے، پنجابی ذرا آپ شاید جانتے ہوں۔ چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے، عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جاندے ہیں۔ اور اس سے آگے چلے، ہمیں میٹھا مرشد ویکھو تقدیرائیں سنواردہ۔ سبحان اللہ، فیضان عطار جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہم جہاں سلسلے ہوتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ سلسلہ یہاں سے ہو رہا ہے، تو جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھ کے سلسلہ کر رہے ہیں اس کا نام بھی فیضان عطار ہے ماشاءاللہ عز و جل۔ اور بھی ہیں، میلاد ہال بھی ہے، اور فیضان بغداد اسٹوڈیو بھی ہے۔ آپ یہ نام رکھے میں مدنی چینل ہے تو مدنی، الحمدللہ ہر چیز میں مدینہ مدینہ ہے۔ تو مزید آپ کے خواب ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں محمد ناصر رضا افطاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ اسد بھائی، مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنے تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے سبزیوں کے کھیت ہوتے ہیں، سبزیوں کے کھیت سے تھوڑا سا باہر نکلتا ہوں تو کچھ سبزیاں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں ٹوٹی، جس میں لوکی شریف ہے، ایک دو سبزیاں اور ہیں۔ تھوڑا سا آگے رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں بڑے خوبصورت جو ہے نا لمبے لمبے بہت صحت مند بین ہیں، اور ایسے ہی جانور ہیں جیسے قربانی کے جانور ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں بڑی خوبصورت بکریاں۔ اس کے بارے میں مجھے تعبیر معلوم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، لوکی شریف، سبزیاں، قربانی جانور قربانی کے، اور خوبصورت بکریاں، تین چیزوں کا آپ نے بیان کیا، اور تینوں چیزیں جو ہے وہ تعبیری اعتبار سے بہت اچھی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو جو ہے بہت جلد، غالباً آپ نے فجر کے آس پاس کا وقت بیان کیا ہے انہوں نے، کہ فجر کے وقت کے آس پاس انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی خوشی کی نوید جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو بڑا اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، اور جو مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں ملتے ہوئے ہم نے بہت دیکھا ہے۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل قافلے میں بھی سفر اختیار کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑی جلدی جو ہے وہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اسد بھائی، مدنی گلدستہ دکھائیں ناظرین کو۔ جی بالکل۔ اچھا، میں ایک آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا، مدنی چینل کے ناظرین، گلدستہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، تو آپ کے گھر کے جو مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ہیں، ان کو بھی دعوت دیں، اور سب مل بیٹھ کر جو ہے مدنی گلدستہ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بادل کے بارے میں کافی معلومات ہو جائے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو بادل کے بارے میں، کہ اگر بادل خواب میں نظر آئیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ جی اسد بھائی۔ بادل کو خواب میں دیکھنا، عمومی جو اس کی نارمل حالت میں جو عمومی طور پر بادل ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے۔ اس کی تعبیر علم سے بھی کی جاتی ہے، دین سے بھی کی جاتی ہے، کہ جو شخص بادل کو دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو
دین میں سبقت نصیب ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی نعمت کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے۔ اور بادل جو ہے وہ چونکہ پانی اور بارش بادل سے ہی متعلق ہوتی ہے، تو اس کی تعبیرات جو ہے وہ بڑی اچھی کی جاتی ہیں۔ جسد بھائی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ جی، یہ بادل نظر آ رہے ہیں، کچھ کالے بادل ہے نا، بجلی کی بھی آواز آ رہی ہے، گرجدار، جو مثال بھی دی جاتی ہے نا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ جی جی۔ اب اسی قسم کا منظر خواب میں نظر آئے کہ کالے بادل ہیں، گرجدار ہیں، کچھ خوف آ رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، نارملی جیسے کہ بادل کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر سیاہی ہے، خوفناک ہیں بادل، گرج چمک کے ساتھ کڑک ہے، اس کے اندر آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، اس طرح کا اگر کوئی شخص خواب دیکھے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس علاقے والوں کے لیے آزمائش کی علامت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ دیکھے، اسے چاہیے کہ خود اور جتنے لوگ ہو سکے مل کر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوں۔ اچھا، کچھ ایسی بھی چیزیں نظر آتی ہیں خواب میں کہ وہ ممکن نہیں ہے، لیکن خواب تو خواب ہے نا، کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڑ رہے ہیں، مزے سے یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے خواب میں کہ بادل تو اوپر ہی ہوتا ہے آسمان پہ، لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھے خواب میں کہ اس کے گھر کے اندر بادل ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی بابو، چونکہ ہم باب المدینہ میں رہتے ہیں تو اس لیے یہاں پر عموماً ایسا نہیں ہوتا، ورنہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پہاڑی علاقوں میں جیسے مری وغیرہ، پاکستان کے علاقوں کی بات کریں، کشمیر وغیرہ، تو جو بلند علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پر راہ چلتے بھی بادل ٹکرا جاتے ہیں۔ تو ایسا پوسیبل ہے، گھروں میں بھی آ جاتے ہیں بالکل، لیکن وہ تکلیف دہ نہیں ہوتا، خوشگوار حادثہ کہہ سکتے ہیں، بڑا اچھا کرتا ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو۔ تو بہرحال یہ کہ اگر خواب کے اندر دیکھا کہ گھر میں بادل آ گیا تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے۔ اگر وہ شخص کافر ہے یعنی غیر مسلم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اس کی تعبیر تو بڑی پیاری ہے کہ اگر بادل اچھا مسلم کے گھر میں نظر آئے، مسلمان ہے، تو وہ برکت کی علامت ہوگا، نعمت کی علامت ہوگا۔ بادل یعنی گھر میں نظر آئے تو دونوں صورتیں، ہر صورت میں اس کی تعبیر اچھی ہی بن رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ جیسے اگر کوئی شخص جو ہے بادل پہ بیٹھا ہوا نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ جی، اس کی بھی تعبیر اچھی ہے۔ کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ بادل کے اوپر سوار ہے اور خواب کے اندر جو اس طرح کے مناظر نظر آ جاتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اگر کنوارا ہے تو نکاح کرے گا، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ تو بتا دیا کہ بھائی کنوارا ہے تو نکاح کر لے گا، لیکن اگر کوئی شادی شدہ دیکھتا ہے کہ وہ بادل پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو حج کی تعبیر ہے۔ اچھا، اس کے لیے حج کی تعبیر ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں بادل کی تو یہ بادل جو ہے وہ ایک دھواں ہے نا، اور بس اوقات یہ ہے کہ منہ سے بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے جب سخت سردی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ بادل کو کھا رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا لیکن خواب کی بات ہے، خواب میں سب کچھ ہو سکتا ہے، اب وہ خواب میں جو ہے بادل کو کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ اس کی دو تعبیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو دیکھے کہ بادل کو کھاتا ہے تو کسی کے حلال مال میں سے حصہ اس کو ملے گا، یعنی کسی کے حلال مال میں سے حصہ پائے گا، تو اچھی تعبیر ہوئی۔ یا پھر اس کی ایک اور تعبیر جو ہے وہ حکمت اور دانائی سے بھی کی گئی ہے کہ کوئی شخص بادل کو کھا لیتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ صحبت اختیار کرے گا اور حکمت اور دانائی حاصل کرے گا۔ چلیں جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی کہ بادل کھانے کی تعبیر یہ ہے۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بادل دیکھے ہوں گے، جیسے کہ اسد بھائی آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ بادل ہے نا اور برس رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور جب بارش ہو تو بارش کے وقت کا درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، تو جس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک ایک قدرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب ایک بادل یہ ہے کہ جو برس رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے، لیکن ایک بادل وہ ہوتا ہے کہ جو برستا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف بادل ہے، وہ برس نہیں رہا۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ایسا بادل کہ جو برس نہیں رہا تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ بادل تو ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے، یعنی اس میں برسنے کی قوت طاقت نہیں پاتا، تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی بادشاہ ہے، صاحب منصب شخص ہے، جس کی رعایا ہے، تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا۔ اگر وہ شخص عالم ہے اور خواب میں یہ دیکھے تو اپنے علم میں بخل کرتا ہے، اور اگر تاجر ہے تو جو مال وہ بیچتا ہے اس کے اندر وہ ڈنڈی مارتا ہے، یعنی درست طور پر وہ سودا نہیں کرتا۔ تو یہ اچھی نہیں ہے مجموعی طور پر۔ اب ہر شخص کے پیشے اور اس کے مطابق اس کی تعبیریں بیان کی گئی۔ تو جی، اگر بغیر بارش کا آپ کو نظر آ رہا ہے بادل تو اپنے معاملات پر
غور فرمائیں. اچھا جی، ہم یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ایک گھر میں آ گیا بادل جی، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر بھی کہ ایک بادل ہے اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہے. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ خواب میں کہ بادل اوپر سے نیچے زمین پر آ جاتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے. جس علاقے میں اس نے خواب دیکھا اور جس علاقے کے اندر وہ بادل زمین پر آتا ہوا نظر آیا، تو اگر اس علاقے والے قحط سالی میں مبتلا تھے، ان کے رزق میں تنگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فراخی عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی اور وہاں پر وبائی مرض تھا یا کوئی اور اس طرح کا مجموعی اجتماعی کوئی مسئلہ تھا، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ان کا وہ جو مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے گا. یعنی بادل زمین پر آئے تو اس کی تعبیر اچھی ہے. اچھا، ہم نے گزشتہ جو سلسلے کیے اس میں اکثر جو اڑنے والے خواب آتے ہیں، جی اڑ رہا تھا، ایک خواب آیا تھا اس قسم کا کہ مڑتے اڑتے تھاروں میں پھنس گیا، ایسے مان لیجیے. اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اڑتا ہوا، جی اب اڑ رہے ہیں. اب جیسے گزشتہ سلسلے میں خواب بھی آیا تھا کہ اسلام بتا رہے تھے میں اڑ رہا ہوں، اڑتے اڑتے جو ہے تاروں میں پھنس گیا. ٹھیک ہے، جو خواب ہے بھائی ہو سکتا ہے کچھ بھی، لیکن ہم یہ بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی اڑتا رہے تار بھی نہیں آیا، اڑتا رہے اور وہ بادلوں میں پہنچ جائے تو بادلوں سے بھی آگے نکل گیا، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، اس کی تعبیر جو ہے وہ موت سے کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے اڑا کہ وہ بادلوں میں گم ہو گیا، آسمان کی جانب چلا گیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اس کی موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. جی، اگر آپ خواب میں اڑ رہے ہیں تو بس اتنا نہ اڑیے کہ بادلوں میں چلے جائیں، کیونکہ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے. لیکن خواب پر ہمارا اختیار تو ہے نہیں، موت پر بھی اختیار نہیں ہے. موت پر بھی اختیار نہیں ہے. بجا فرمایا آپ نے. تو بہرحال تیاری کرنی چاہیے مزید، اس کو تنبیہ سمجھے اپنے لیے کہ مثال یہ دیکھا تو اب کیا کرے. اب ظاہر ہے موت کو تو نہیں دور کیا جا سکتا، جو وقت ہے وہ آنی ہے، تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. ٹھیک ہے جی. سعد بھائی ملاحظہ فرمائیے، دیکھیں یہ ابھی دھوپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سورج آب و تاب کے ساتھ جو ہے موجود ہے. اب یہ بادل آ رہے ہیں، اب روشنی جو ہے کم ہونا شروع ہو رہی ہے، اب یہ بادلوں میں سورج جو ہے چھپ گیا. جی، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ خواب میں کہ سورج جو ہے بادلوں میں جا کے چھپ گیا تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ ہاں، سورج کی تعبیر جو ہے وہ چونکہ بادشاہ سے کی جاتی ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس علاقے کے بادشاہ یا تو بیمار ہوگا یا پھر وہ مغلوب ہوگا. یعنی اگر جنگ و جدال کا سلسلہ ہے تو اس علاقے کا جو بڑا ہے، امیر ہے، وہ نقصان اٹھائے گا اور اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، یا پھر وہ بیمار ہوگا. اب بادشاہ وغیرہ تو ہے نہیں، اب کون بیمار ہوگا؟ ہاں، تو اب جو بھی بڑا ہے، امیر ہے اس علاقے کا، جو بھی پریزیڈنٹ کہیں یا وائس پریزیڈنٹ کہیں، جو بھی کہیں، تو کوئی بھی ایسا شخص کہ جو ان علاقے والوں کا امیر ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کی تعبیر اس سے کی جائے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو بادل کے بارے میں بتانے کی کوشش کی کہ بادل خواب میں نظر آئے، بادل زمین پر آ جائے، بادل گھر میں آ جائے، بادل کھا رہا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی. تو اللہ عز و جل ہمارے اس مدنی گلدستے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اب آپ لوگوں کے خوابوں کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اسد بھائی، زمین پر آ گئے واپس؟ جی، بادلوں سے واپس آ گئے. بادلوں سے واپس آ گئے. یہ بھی کچھ دیکھنا لے، ارے ابھی یہ چل رہا تھا، اب یہ کیا آ گیا. تو ایک مدنی گلدستہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا تھا. ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہوں، اس کے بارے میں تو ہو، یہ بھی بتائیں، ہاتھی کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں کچھ چلتا ہے نا، جب چلتا ہے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. تو کیا نیت ہے اس بارے میں مدنی گلدستہ؟ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے کہ ہر سلسلے کے اندر کسی بھی ایک نئی چیز کے بارے میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں ہم، تو انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں کچھ اور ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ارادہ ہے کہ یا تو مچھلی کے بارے میں یا پھر شیر کے بارے میں، انشاءاللہ ان دو میں سے کسی ایک چیز کو ہم شامل کریں. چلیں یہ بھی تھوڑا سا نا مدنی چینل کے ناظرین پر رکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، مچھلی دیکھنی ہے. بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ مشورہ دیا. ٹھیک ہے، فیڈ بیک پر میل کر سکتے ہیں، میسیج کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. آپ کے لیے ہم نے دروازے کھول دیے ہیں. آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ جب ہماری کوشش ہوگی ہم وہی مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار کریں. اب دیکھیں کیا نظر آتا ہے خواب میں آپ لوگوں کو. تو چلیں کالز کی جانب بڑھتے ہیں. میں وسیم بول رہا ہوں منصور انڈیا سے. میں نے خواب دیکھا رات کو کہ ایک طوطا اوپر بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کو پتھر مارا تھا، وہ اڑ کے میرے پاس آیا. بہت ہی خوبصورت طوطا تھا، تھوڑا موٹا سا تھا، ہرا کلر کا تھا، بالکل سبز کلر کا. تو میں نے اس کو دیکھا تھا تو اس کو ہاتھ لگایا اس کو، پھر میں رات کو سو گیا. تو وہ رات کو کان میں میرے پاس آ کے بولتا کان میں کہ اڑ جا، نماز کا ٹائم ہو گیا. میں نے یہ خواب دیکھا، پھر میری نیند کھل گئی اور صبح فجر کا ٹائم تھا.
جی طوطا ہے، پتھر مارا، بڑا پیارا سا طوطا ہے، اور وہی طوطا پھر خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے. جی اسد بھائی ماشاءاللہ اچھا خواب ہے ان کا، اور نیک اور صالح بیٹے کی علامت ہے. اب اس میں اگر آلریڈی ان کا کوئی بیٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اگر گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے ان دنوں اگر یہ خواب دیکھا ہے تو انشاءاللہ عز و جل بیٹا عطا ہوگا اور نیک اور صالح ہوگا. ماشاءاللہ عز و جل. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. جی مزید کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زبیر اتاری ہے، میں ماموں کانجن سردار آباد فیصل آباد سے بول رہا ہوں. ایک سلیم بھائی کا یہ سوال ہے کہ رات کو اس نے خواب دیکھا کہ خواب میں ایک فرشتے اس کی روح قبض کر رہے ہیں. جی فرشتے روح قبض کر رہے ہیں. جی اسی قبیل سے جو پہلے بھی ایک اس طرح کا خواب تھا کہ موت کی طرف جو ہے وہ تنبیہ کی جاتی ہے، آخرت کی تیاری کی جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے. تو ایسا خواب دیکھنے والے کو تو فوراً مدنی انعامات پر عمل کر لینا چاہیے. واقعی دیکھیے، واقعی بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ جس کو اس طرح کی چیز نظر آئی تو ہو سکتا ہے کہ جلد دنیا سے جانے کا اس کا وقت آ چکا ہو، یہ ہو یا نہ ہو. بہرحال ہمیں تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا ہے، اور موت کی تیاری یہی ہے کہ ہم ہر وقت نیکیوں میں مصروف رہیں، تاکہ کسی بھی وقت کچھ ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی حالت میں موت آئے گی تو انجام بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. جی ویڈیو خواب انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صبح کے وقت نماز پڑھ کے سو گیا تھا. سونے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں مدینہ پاک کی زیارت کر رہا ہوں، اور مجھے تکلیفیں بھی ہیں. میں رو بھی رہا تھا بار بار، لیکن مجھے جو ہے نا مدینہ کی زیارت بھی ہوئی ہے. حضور کے روضے کے پہ میں کھڑا ہوں. جی مدینہ پاک کی زیارت ہوئی ہے نماز فجر کے بعد، اور کچھ پریشانی بھی ہے، تکلیف بھی ہے، رو بھی رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا نا، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے، راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو حاضری مدینہ نصیب ہوگی. کوشش کریں، اور عملی طور پر اگر آپ کوشش کریں گے تو فجر کے بعد آپ نے صبح کے وقت یہ خواب دیکھا ہے تو بڑی جلد اس کی تعبیر پورے ہونے کی علامت ہے. تو مدنی فیس دے دیں، مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لیں. انشاءاللہ عز و جل بڑی جلد آپ کو حاضری مدینہ نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام مسلمانوں کو باادب بار بار حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ عز و جل. المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، کل نہیں بس آج مدینہ. جی مزید آپ کی کال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمنا بھارت سنیور سے بول رہا ہوں، اشفاق سلیم اتاری. کافی عرصہ پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا سفید گھوڑا، اس سے جیسے روشنی نکل رہی ہے، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گھوڑے تھے. تو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اس کا کوئی تعبیر بتا دیں. جی سفید گھوڑا دیکھا ہے اشفاق بھائی نے، روشنی نکل رہی ہے. ہاں بہت عرصہ پہلے کے انہوں نے بیان کیا. اب یہ سال نہیں بیان کیے کہ کتنے سال پہلے دیکھا. تو اگر بہت پرانا خواب ہو تو اس میں بہت زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی تعبیر آلریڈی پوری ہو چکی ہو. تو بہرحال گھوڑے کا دیکھنا، اچھے گھوڑے کو دیکھنا کسی اچھے اور نیک مقصد کے سفر کی جانب اشارہ ہوتا ہے. تو جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو وہ سفر درپیش ہو چکا ہو، اور اگر ابھی تک اس کی تعبیر حقیقت میں پوری نہیں ہوئی تو آپ کو کوئی بھی ایک ایسا سفر درپیش ہوگا کہ جو نتیجتاً بہت مبارک اور اچھا ہوگا. ماشاءاللہ عز و جل. تو اس خواب کی بھی ہم نے تعبیر بتانے کی کوشش کی. مزید کال سنائیے. میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو میں انتقال ہوا ہے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسی مزار ہے جہاں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، تو وہ وہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ بیمار ہیں. پھر ہم لوگ نیچے اترتے ہیں، نیچے اتر رہا ہوں تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر انتقال ہو جاتا ہے تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا. تو بس یہی پوچھنا تھا کہ یہ بھائی بھی خواب میں نظر آ رہے ہیں اور یہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہوں، کوئی مزار ہے. جی بھائی کا انتقال ہوا ہے، پھر ان کو انتقال ہوتے ہوئے دیکھنا، خواب میں کوئی خبر دیتا ہے کہ انتقال ہو گیا اور سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں. یہ ایسا خواب ہے کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، فضول خواب ہے.
آلریڈی فوت شدہ ہیں اور پھر ان کا ہی انتقال دیکھا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لائق تعبیر ہو، لہٰذا اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے۔ اچھا جی، چلیں اپنے سلسلے خوابوں کی تعبیر میں ویڈیو خواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدل سعید ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مسلسل تقریباً 20-25 دن سے مزارات پہ جانا اور حاضری دینا اور ایک بے چینی سی رہتی ہے، تو آپ مجھے پلیز اس کی تعبیر بتا دیجئے کہ کیا ہے۔ چلیں جی، اس میں بے چینی والی تو کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ اچھی جگہ پر بار بار جانا آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو اچھے ماحول کو اپنا لیجئے، نیکیوں کی رغبت اپنے دل میں پیدا کیجئے، گویا کہ آپ کو نیکی کی طرف بلایا جا رہا ہے، مزارات اولیاء کی آپ زیارت کر رہے ہیں تو نیکی کی گویا کہ آپ کو رغبت جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے، تو عملی طور پر کوشش کریں۔ بے چینی اگر اس طور پر ہے کہ مجھے نیکیاں کرنی ہیں اور مزید نیکیاں کرنی ہیں تو اچھی بے چینی ہے، بقیہ یہ ہے کہ وہ بے چینی جو پریشانی کے معنی میں ہوتی ہے تو ان خوابوں کی وجہ سے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک SMS کے ذریعے اسلام بھائی نے ٹیکسٹ بھیجا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ آم کھا رہا ہوں، تو شاید اس کی تعبیر ہوگی بہت آم کھائے ہوں گے، یہ تو آپ بتائیں گے کہ خواب میں آم نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، اگر میٹھا آم کھایا ہے تو یہ اچھی دلیل ہے، اچھی اس کی نعمت کی جو تعبیر ہے کی جاتی ہے۔ کچا یا ایسا آم کہ جس کا ذائقہ درست نہ ہو تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ انہوں نے آم کا مطلقاً بیان کیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے حق میں یہ اچھا ہی ہے۔ اچھا، ایک اسلامی بہن کا خواب انہوں نے ٹیکسٹ کیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے کپڑوں پر بہت ساری جوئیں ہیں۔ فضول خواب ہے یہ، چونکہ عموماً ایسا معاملہ بعضوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو غور کر لیں، اگر واقعی ایسا معاملہ ہے تو ذرا اس کا علاج کیا جائے، البتہ اس کا تعبیر سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ہم ایک مدنی گلدستہ تیار کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ مچھلی کے بارے میں نا، جی جی، تو خواب بھی اسی قسم کا، خواب میں مچھلی دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ انشاءاللہ عنقریب آپ کو اس کا مدنی گلدستہ پورا تیار کر کے دکھائیں گے۔ ہاں، خواب میں مچھلی جو ہے، اس کی جو مطلقاً انہوں نے چونکہ پوچھا ہے، کوئی ایسا انٹریکشن بیان نہیں کیا، تو دو اس کی معروف تعبیریں ہیں۔ ایک تو بیٹی سے تعبیر کی جاتی ہے، اگر کسی کا ولادت کا سلسلہ یا کوئی حاملہ عورت ہے تو بیٹی کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ مطلقاً اگر ایسا معاملہ نہیں ہے یا کوئی مرد دیکھتا ہے جس کے ہاں اولاد کا سلسلہ نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ عز و جل کوئی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالی منفعت یا نعمت عطا فرمائے گا، تو دونوں اعتبار سے مچھلی کو دیکھنا اس کی تعبیر اچھی ہوا کرتی ہے۔ جی ماشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں، میری امی جان نے گائے کا بہت سارا گوشت کٹا ہوا دکان پر دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دکان پر دیکھنے کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہو سکتا ہے بازار میں آنا جانا رہتا ہے یا کنسیپٹ ہوتا ہے، تو دکان پر تو جیسے گوشت بکتا ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ اپنے گھر میں دیکھتی ہیں، گھر میں پکانا ہے یا کھانا ہے یا خریدنا ہے تو پھر اس کی تعبیر مختلف ہوتی۔ بہرحال مطلقاً دکان پر گائے کا گوشت دیکھا تو یہ کوئی لائق تعبیر نہیں ہے۔ ٹھیک، تو آئیے اپنے سلسلے خوابوں کی تعبیر میں کال شامل کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کال کے ذریعے ہمیں کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے۔ عبدل جبار نام ہے میرا، سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں، تو خواب میں دودھ جلیبی کھاتا ہوں۔ جی عبدل جبار بھائی، خواب میں کھا رہے ہیں دودھ جلیبی۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں میں تو دودھ جلیبی کا نام آتے ہی لوگوں کو بغیر کھائے مزہ آ جائے گا۔ جی، تو اگر تو دیکھیں آپ واقعی اس چیز کو، جیسے خواب انہوں نے بیان کیا، خوش آپ بھی ہو گئے اسد بھائی دودھ جلیبی کا نام سن کے؟ سردیوں میں باپو دودھ جلیبی تو پھر دودھ جلیبی ہوتی ہے نا، ٹھیک، اچھی چیز تو اچھی لگے گی نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کا اس دن دل بہت چاہ رہا تھا اور آپ چاہ رہے تھے کہ دودھ جلیبی جو ہے میں کھاؤں، تو وہی چیز خواب میں نظر آ گئی تو وہ تو ایک عمومی حالات سے متعلق ہو جائے گا، پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ لیکن البتہ ایسا معاملہ نہیں تھا، ان دنوں کوئی ایسے خیالات وغیرہ نہیں تھے، تو دیکھیے جلیبی ایک مٹھائی ہے، میٹھی شے ہے جی، اس کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے، اور بالخصوص دودھ کی تعبیر تو بڑی ہی پیاری ہے، دین سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، علم سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین میں ترقی عطا فرمائے گا، آپ کو علم عطا فرمائے گا، تو علم حاصل کرنا ہے، کوشش کریں گے تو خواب میں جس طرح کا اشارہ ہے انشاءاللہ آپ کو بڑا جلد جو ہے اس میں سے حصہ ملے گا۔
تو مدنی قافلے کی نیت کر لیجئے. علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. مکتبۃ المدینہ سے کتابیں حاصل کیجئے. انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. یعنی یہ 2-3 ایک بڑے آسان ذرائع ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیے. اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ پر ضرور کرم ہوگا. چلیں سر بھائی سے معلوم ہوا کہ خواب میں دودھ جلیبی دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر اچھی ہے جی, تو آپ کو بھی نظر آئے. چلیں جب دعا دینا مکہ بھی نظر آئے, مدینہ بھی نظر آئے, دودھ جلیبی بھی نظر آئے. چلیں جی ماشاءاللہ. مزید کال سنائیے. ہم خواب میں دیکھتے ہیں جو ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور کہیں تالاب ہے, مچھلی چل رہا, اس کو پکڑنے چاہ رہا ہے لیکن پکڑ نہیں پا رہے, پھر چھوٹ جاتا ہے. اس کے بعد اور بھی ہم دیکھتے ہیں جو کہیں سے ہم جا رہے ہیں تو کتا مجھے نا گھوم گھوم کے دیکھ رہا, ایسے ایک دم غصے کے حالت میں گھوم گھوم کے دیکھ رہا. پھر کبھی کبھی دیکھتے ہیں جو پانی میں چل رہے ہیں, پانی صاف تھا پھر کیچڑ ہو گیا. برائے مہربانی اگر بتا دے تو بڑی کرم. جی بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, کتا گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, اور بھی باتیں ہیں. مچھلی اور 2-3 چیزیں انہوں نے جو بیان کی تو انہوں نے وقت نہیں بیان کیا کہ کس وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا, تو کچھ تفصیل بیان کر دیتا میں. لیکن جو چیزیں انہوں نے بیان کی اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کچھ الجھنوں میں وقت گزرے گا ان کا, دنیاوی طور پر معاملات کے اندر کچھ الجھن کا شکار ہو سکتا ہے یہ رہیں. تو اب کیا کریں, الجھن کو سلجھن میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ سب سے بڑا ہتھیار مومن کے لیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں. سبحان اللہ, کہ یا اللہ عز و جل میری الجھنیں, میری مشکلات جو ہے وہ دور فرما دے. پھر عملی طور پر کوششیں بھی کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ, کچھ خیرات وغیرہ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی الجھنیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. جی ماشاءاللہ عز و جل, آپ کے خواب کی تعبیر ہم نے بتانے کی کوشش کی. اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان ہے. میں پانی میں کھڑا تھا اور گلے گلے میں میرا جسم سارا ڈوبا ہوا ہے اور چہرہ جو ہے وہ اوپر ہے. جی پانی میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے کہ جسم پانی میں ہے, چہرہ اوپر ہے, گلے تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, صرف چہرہ باہر ہے. تو یہ آزمائشوں کی علامت ہے. ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ کچھ دشواریوں کا, آزمائشوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے. ٹھیک, تو ظاہری طور پر جو بھی اس کے آپ اقدامات کر سکتے ہیں, کوششیں کر سکتے ہیں, وہ بھی کیجئے. اور آپ جیسے اسلامی جس طرح آپ نے خواب بیان کیا اور بہت واضح ہے اس میں مشکلات وغیرہ کا, تو راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کر کے رب کے بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل مشکلات سے چھٹکارا ملے گا. جی ماشاءاللہ عز و جل. اب دیکھتے ہیں کہ مزید ہم سے کیا خواب بیان کیا جا رہا ہے. جی سنائیے ایک اور. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں ایک خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے کچھ دن ہوئے ایک خواب آئی ہے, ایک مسجد ہے اور مسجد میں کارپٹ بچھا ہوا ہے لیکن وہاں کوئی نمازی نہیں ہے. مسجد میں کارپٹ بچھا ہوا ہے, نمازی نہیں ہے. یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے کہ جس کی تعبیر کی جائے, ایک عمومی حالات سے متعلق ہے, لہٰذا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. مسجدیں ہوتی ہیں, کارپٹ بھی ہوتے ہیں, خالی بھی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی کوئی ایسی تعبیر نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ خواب آتی ہے, خواب آتا ہے, کیا ہے؟ کسی علاقے میں آتی ہے, کسی علاقے میں آتا ہے. مچھلی والے اسلامی نے کہا تھا مچھلی تیرتا ہے, مچھلی تیرتا ہے. تو اصل تلفظ تو خواب آتا ہے, خواب نظر آیا, خواب نظر آتا ہے. اردو کے اندر تو یہ درست یہ بھی ہے نا, خواب 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 دیکھ رہے ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں. تو خواب آیا, خواب آئی نہیں, خواب آئی نہیں, خواب آیا. تو لیکن آئی ہے تو اس کی بھی تعبیر بتائیں گے, اور آیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی تعبیر بتانے کی کوشش کریں گے. اب سلسلے کا وقت اختتام ہو رہا ہے, لیکن چند خواب جو ہے انشاءاللہ ہم جلدی جلدی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی جلدی سنائیے. کل دن کو میری امی جان نے خواب دیکھا کہ وہ جرابیں پہن رہی ہیں. پاس مرحوم نانی جان بھی تشریف فرما ہے. ان کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں. امی جان کے پوچھنے پر فرماتی ہیں کہ مجھے کھانے کو نہیں دیتے. جی نانی جان کو دیکھا ہے اس کنڈیشن میں. ہاں, تو ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو نانی کا اگر ان پر کسی کا حق آتا تھا تو غور کریں. حقوق العباد کے جو معاملات ہیں, کسی سے قرض لیا تھا
یا بعض اوقات رقم کی صورت میں نہیں لیا ہوتا، برتنے کے لیے کوئی چیز لی واپس کرنا بھول گئے، اور بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو ادا کر دیا جائے۔ دوسرا، ان کے نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اب کیسے ادا کریں، کیا تفصیل ہے اس کی؟ امیر علیہ سنت کی بڑی ہی مایہ ناز تصنیف ہے نماز کے احکام، اس میں 12 رسائل ہیں، اور اس کے اندر ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ۔ اس کے آخر میں آپ کو نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، حساب کیسے لگایا جائے، کیسے ادا کیا جائے، اس کی بڑی تفصیل وہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ نہ صرف یہ اسلامی بھائی، بلکہ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں سب اس کو حاصل کریں، پڑھیں۔ بڑی ہی اہم شے ہے کہ فوت شدہ کے ساتھ ہم کس طرح سے خیر خواہی کر سکتے ہیں، وہ آپ ادا کر دیجئے۔ اور تیسرا جو ہے، اپنی نانی جان کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کیجئے، کہ ظاہر ہے کہ ان کو اب کھانا تو نہیں پہنچایا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی دنیا کی شے ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ جو فوت شدہ مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا، عافیت کی، رحمت کی دعا، اور دیگر جو ایصال ثواب کی صورتیں ہیں وہی مفید ہوتی ہیں، وہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ اور جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ قضا نمازوں کا طریقہ، اس کے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ جن کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں وہ اس چیپٹر کو لازمی پڑھیں۔ تو قضا نمازوں کا طریقہ، آپ اس کا ٹائٹل جو ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ جی مزید خواب انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ہمارا سوال ہے کہ میری بیوی کو رات کو خواب میں آیا تھا، وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی۔ یہ اپنی بچوں کی امی کو خواب میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ ہاں، خواب میں تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا یہ اچھی علامت ہے، نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق ملنے کی علامت ہے۔ تو اگر واقعی وہ قرآن پڑھنا جانتی ہیں تو تلاوت کریں، انشاءاللہ برکت ملے گی۔ نہیں جانتی تو درست طور پر سیکھنے کی کوشش کر لیں۔ اب یہ ہے کہ سلسلے کا وقت اختتام ہو رہا ہے، کافی کالز ہم نے آپ کی لیں اور سلسلے میں شامل کی، ویڈیو خواب بھی ہم نے شامل کیے، مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھایا۔ تو اب سلسلے کا وقت اختتام ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، یعنی ہمارے باپا جانی جیسے چاہتے ہیں اس انداز سے سلسلہ کیا جائے، اس انداز سے میں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو سلسلہ ہوگا جمعہ والے دن ایک نیا مدنی گلدستہ لے کر انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب ایس ایم ایس کے ذریعے، یہ کالز کے ذریعے کہ آپ کس چیز کا مدنی گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ ہم اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ جیسا فرمائش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے کو اس انداز سے چلانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خواب میں تو مانا